توفیق سے الجزء الثالث تیسرا پارہ آغاز ہو رہا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے اللہ تعالیٰ کے، ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر۔ تفضیل بین الانبیاء، اللہ کے نبیوں کے درمیان فضیلت، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ کچھ جزوی فضیلت ہوتی ہے، جزوی اور کلی۔ جو کلی فضیلت ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامۃ ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں قیامت کے دن، اور کوئی فخر نہیں۔ ایک جزوی فضیلت ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی اللہ کے نبی ہیں، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ اس نسبت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اکرم الناس، بہت زیادہ عزت والے، اللہ کے نبیوں کی لڑی، یہ جزوی فضیلت ہے۔ اور جو کلی فضیلت ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ منہم من کلم اللہ، کچھ ان میں سے ایسے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلام کیا اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے، ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیا ان میں سے بعض کے درجات کو، کسی کا درجہ زیادہ، کسی کا بہت زیادہ۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلائل، وأیدناہ بروح القدس، اور مدد کی آپ کی پاک روح کے ساتھ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتے تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس البینات، واضح دلائل۔ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، تقدیر ایک راز ہے اللہ رب العزت کا، تو اللہ تعالیٰ کے اس راز کو ٹٹولنا اور تلاش کرنا شریعت نے اس سے منع کیا۔ تو اللہ رب العزت کی رضا نیکی کے کاموں میں، اور ناراضگی وہ نافرمانی کے کاموں میں، اور جو مشیت ہے، مشیت وہ ہر کام میں۔ اس لیے یہاں فرمایا اگر اللہ چاہتے تو نہ لڑتے، یعنی اللہ پاک نے کچھ بندوں کو اختیار دیا ہے کہ اپنے اختیار میں رہ کر یہ کام تم کر سکتے ہو، اس اختیار کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو یہ تقدیر کا اور مشیت کا مسئلہ ہے۔ ولیکن اختلافوا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، کچھ تو ایمان لائے، ومنہم من کفر، کچھ نے کفر کیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ سارے لوگ تو کسی نبی پر بھی ایمان نہیں لائے، اللہ کا کوئی نبی آیا ہو سب لوگ ایمان لے آئے، ایسا نہیں ہوا، کچھ ایمان لے آئے اور کچھ نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتے تو وہ نہ لڑتے۔ یہ پھر وہی تقدیر کا مسئلہ، تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اور مشیت اللہ پاک کی رضا نیکی کے کاموں میں، اور ناراضگی نافرمانی کے کاموں میں، اور مشیت ہر کام میں، یعنی قبضہ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جس بات کا ارادہ کرتے ہیں۔
بعض حدیث میں اس طرح بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تفضلونی بین الانبیاء، مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دیا کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس انداز میں فضیلت نہ ہو کہ اللہ کے دوسرے انبیاء کی بے ادبی ہو جائے، اس انداز سے کچھ احترام میں فرق آ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں موجود ہے کہ اس انداز سے اور اس طریقے سے ایک اللہ کے نبی کی فضیلت کو بیان کرنا جس سے دوسروں کے کچھ احترام میں کمی آ جائے، اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں۔ اب پھر وہی مسئلہ جان اور مال کی قربانی جو ہر انسان پر عام طور پر مشکل ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس سے جو ہم نے دیا تمہیں، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت اور نہ دوستی، کوئی دوستی کو تعلق کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا شفاعت، اور نہ کوئی سفارش بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کے حکم سے، والکافرون هم الظالمون، کافر لوگ بھی ظالم ہیں۔ تو دو چیزیں عام طور پر انسان کے لیے مشکل ہے، جان و مال، اس کی قربانی کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیات کریمات سے عظمت والی آیت الکرسی، جس میں اللہ رب العزت کی کرسی کا بیان ہے۔ احادیث میں اس آیت کریمہ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم تم نے درست کہا، اے ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ صحیح مسلم باب صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 810۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو لازماً اللہ کی طرف سے تم پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا اور تمہارے صبح کرنے تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 90-10۔ اسی طرح حدیث پاک میں مروی ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی اور چیز نہیں روکے گی۔
یہ حدیث پاک سلسلہ احادیث صحیحہ حدیث نمبر 972۔ ویسے قرآن مجید میں سب سے جو لمبی اور طویل آیت ہے وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو۔ سورتوں میں سب سے زیادہ جو فضیلت والی صورت ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے، اور آیات کریمات میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت یہ آیت الکرسی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا نام الفاظ کے اندر اور ضمیروں کے اندر کل 19 مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت کا نام الفاظ میں اور ضمیروں کے اندر 19 مرتبہ، اور یہ ایک دعویٰ ہے سب سے پہلے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس سے آگے پھر دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہی وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اس کے آگے دلیلیں ہیں، 1 2 3 4 5 6 دلیلیں ہی دلیلیں ہیں۔ آؤ محبت کے ساتھ سنتے جائیے۔ سب سے پہلی دلیل الحی، وہ زندہ ہے، زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ ہے۔ دوسری جو تمام چیزیں ہیں ان کو موت آتی ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اور کہیں فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے گئے، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 20 اور 21۔ تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ الحی، اللہ پاک کے علاوہ کسی کے اندر یہ صفت موجود ہے۔ دلیل نمبر 2 القیوم، وہ قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ جو ایسے دعوے کرتے ہیں، جیسے فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، وہ بھی برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ آسمان کا نظام اور زمین کا نظام اور جو کچھ ان کے اندر ہے، القیوم، وہ قائم رکھنے والا ہے۔ 2 دلیلیں ہو گئی۔ دلیل نمبر 3 لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العزت کو نہ اونگ آئے نہ نیند آئے۔ اس کے علاوہ دوسری مخلوقات ہے، اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے۔ اگر تجربہ کرنا ہے تو شیشے کے 2 گلاس کسی آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دو اور مسلسل وہ پکڑے ہی رکھے 2 راتیں 3 راتیں، تو وہ گلاس گر جائیں گے اور ٹوٹ جائیں گے۔ آپ تجربہ کریں۔ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے نظام کو قائم کیا ہوا ہے، نہ اس کو اونگ آئے نہ نیند آئے۔ یہ تیسری دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دلیل نمبر 4 لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ احادیث میں جامع ترمذی میں اس کی ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے اپنے خالص مال سے غلام خریدا اور اس کو کام پہ بھیجا۔ وہ کام کرتا ہے، محنت مزدوری کر کے کچھ کما کے لاتا ہے۔ اگر وہ جو کمائی کر کے لایا ہے اپنے مالک کے علاوہ کسی دوسرے کو دے دیتا ہے، تو کون ہے جو ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ غلام میرا، پیسے میں نے خرچ کیے، میں نے خریدا، کمائی کسی اور کو دے دیتا ہے۔ تو کوئی شخص ایسے غلام کو پسند نہیں کرتا۔ اس طرح اللہ رب العزت ہے کہ بندے کو اس کی تمام ضروریات عطا فرمائے، باوجود اس کے وہ غیر کے سامنے جھک جائے۔ اللہ رب العزت کو قطعاً یہ گوارا نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔
دلیل نمبر 5، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ سفارش نہیں کیوں کر سکتا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ النبا کے اندر، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ کون ہے جو بات کرے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سوائے اس کی اجازت کے؟ رحمان جس کو اجازت دے گا وہی بات کر سکے گا، اور بات بھی سیدھی صواب اور سچی۔ تو بھائیوں یہ ایک اور دلیل ہو گئی کہ اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ہے۔ دلیل نمبر 6، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ آگے سنات کے جو گزر چکا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور جو آتا آ رہا ہے وہ بھی اللہ پاک کے علم میں ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ النمل کے اندر ارشاد فرمایا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ کہہ دیجیے کوئی نہیں غیب کو جانتا جو بھی آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ یہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے، کب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ چھٹی دلیل ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ پروردگار کے پاس ہے۔ دلیل نمبر 7، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، نہیں وہ احاطہ کرتے اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر وہ چاہے۔ علم اتنا ہی کسی انسان کو ملتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہوتی ہے، کوئی نہیں احاطہ کر سکتے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم الغیب ہے، کسی کو اپنے غیب پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے، اپنے فرشتوں میں سے، اپنے پیغمبروں میں سے جو بات اللہ پاک چاہتے ہیں اور جتنی چاہتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ تو یہ 7ویں دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ہے۔ احادیث میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دونوں نبیوں کا قصہ موجود ہے۔ تو ایک چڑیا ہے، اس نے سمندر سے ایک پانی کا ٹھونگا جس وقت مارا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ میرا اور تیرا اور کل کائنات کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اس سے بھی تھوڑا ہے، جیسے ایک چڑیا اپنی چونچ کے ساتھ سمندر سے پانی لیتی ہے، تو اللہ رب العزت کے علم کا اور باقی ساری مخلوقات کا مقابلہ اس سے بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کا علم ساری مخلوقات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ 7ویں دلیل ہے کہ ہر قسم کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ دلیل نمبر 8، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ پاک کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ وسیع ہے۔ تو کرسی جو ہے اللہ تعالیٰ کی کیسی ہے؟ جیسی اس کی شان کے لائق ہے، انسانوں جیسی کرسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی کیسی ہے؟ جیسی اس کی شان کے اور عظمت کے اور کبریائی کے لائق ہے، آسمانوں زمینوں سے بڑی۔ اور الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ فرمایا احادیث میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑا بیابان صحرا ہے، اس کے اندر 7 سکے، چھوٹے چھوٹے سکے پھینک دیے جائیں تو جس طرح وہ جنگل بیابان اور صحرا بہت بڑا کھلا میدان ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے 7 سکے، یہ
ساتوں زمینوں اور آسمانوں کی مثال ہے اللہ پاک کی کرسی کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی بہت بڑی ہے، اور جو عرش ہے اللہ رب العزت کا وہ کرسی سے بہت بڑا ہے۔ تو یہ ایک دلیل ہے، دلیل نمبر 8 کہ آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ وسیع اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے۔ دلیل نمبر 9 وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت جو ہے اللہ تعالیٰ کرتے آسمان اور زمین کی، وما بینہما، تھکتا نہیں۔ اس کے علاوہ انسان ہے اور دوسری مخلوقات ہے وہ تھک جاتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کی یہ شان ہے کہ وہ تھکتا ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ 10ویں دلیل وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، علی بلند، عظیم بڑا، عظمت والا۔ یہ آیت الکرسی جو ہے اس کی شان کیوں تمام آیات کریمات سے زیادہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کی صفتیں ہیں۔ سب سے پہلے ایک دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر آگے دلیلیں پیش کی، 10 دلائل پیش کیے کہ یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک ہی عبادت کے لائق ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں دین میں، کسی کو جبرن مسلمان بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں۔ دعوت دے سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اسلامی سلطنت قائم کی جائے گی، حکومت اور نظام اور خلافت اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق ہوگا، لیکن اگر کوئی کافر رہنا چاہتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ ہم دعوت دے سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں اور حکومت اسلام کی قائم کر سکتے ہیں، جبرن کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ اور اس آیت کریمہ کو سمجھنے میں کچھ لوگوں کو خطا ہو گئی۔ وہ جو مسائل ہیں، مثلا اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہے اسے نماز کا کہو، 10 سال کا ہے اسے نماز کی سزا دو اور سختی کر دو، تو وہ یہاں پر یہ آیت پڑھ دیتے ہیں جن کو فہم نہیں کہ لا اکراہ فی الدین۔ بھائیو اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے، اس آیت کی یہ تفسیر نہیں ہے۔ تفسیر کیا ہے کہ کسی کو جبرن مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ماں باپ اپنے بچے کو نماز پر سزا نہیں دے سکتے۔ تو اس آیت کریمہ کے فہم میں بہت سارے لوگوں کو خطا ہو گئی ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ظاہر ہو چکی رہنمائی، ہدایت گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، بس جو انکار کرتا ہے طاغوت کا، سب سے پہلے انکار ہے۔ طاغوت کہتے ہیں باطل معبود، طغیانی سے نکلا ہے۔ پہلے لا الہ، طاغوت کا انکار، معبودان باطل کا انکار، بعد میں وَيُؤْمِن بِاللَّهِ إِلَّا اللَّهِ، یہ کلمے والا انداز ہے۔ لا الہ یکفر بالطاغوت، جو معبودان باطل ہیں ان کا انکار۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ إِلَّا اللَّهِ، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلے جو معبودان باطل ہیں ان کا انکار کیا جائے۔ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، پس تحقیق اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑا، عروۃ الوثقیٰ، عروہ کڑا، الوثقیٰ مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، لا انفصام لها، نہیں ٹوٹنا اس کے لیے، اب وہ کسی صورت ٹوٹے گا نہیں۔ اسلام اور ایمان کی محبت جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، اسی طرح ایمان ہے جب دل کے اندر داخل ہوتا ہے تو اپنا ٹھکانہ پختہ کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، مددگار ہیں. اللہ تعالیٰ دوست ہیں. اور ولی کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس میں دو صفتیں آ جائیں، ایمان اور تقوی، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اللہ پاک ان کے دوست ہیں، ان کو نکالتے ہیں من الظلمات، تاریکیوں سے. یہ جمع کا صیغہ ہے. الی النور، نور واحد ہے، اس لیے کہ جہنم میں جانے والے راستے وہ بہت زیادہ ہیں، ظلمات. اور اللہ کی جنت میں جانے والا ایک ہی راستہ ہے جس کا نام نور ہے، جس کا نام صراط مستقیم ہے. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے دوست و طاغوت ہیں. طاغوت معبودان باطل، طغیانی، جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والے، ان کے دوست طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتے ہیں ان کو نور سے طرف ظلمات کی. پیدائشی طور پر ہر انسان دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جو طاغوت ہیں وہ اللہ کے بندوں کو نور سے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے، دوزخ والے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. فیہا، ہا جو ہے یہ مونس کی ضمیر ہے، تو جہنم کے جتنے بھی نام ہیں، النار اور اس کے علاوہ، وہ سب کے سب مونس ہے اور تانیث کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. اور ان کے لیے جو ضمیر آتی ہے یہ ہا کی، جو مونس کے لیے آتی ہے. ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ان بے نصیبوں میں ہم فقیروں کو شامل نہ فرمانا. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا. اے اللہ اپنی پاک کتاب ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے. اللہم، اے اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی خیر نصیب فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ